آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بار بار سنا ہوگا کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت۔ ویسے تو پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اکثریت لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کا کیپٹن کون ہے اور کون کون سے کھلاڑی پاکستانی ہاکی ٹیم میں اس وقت کھیل رہے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کے عظیم کھلاڑی جیسا کہ جان شیر خان وغیرہ نے پاکستان کے لیے اسکواش میں کئی بار ورلڈ کپ جیتے، مگر اکثر پاکستانیوں کو آج یہ تک پتہ نہیں کہ اسکواش میں آج کل کون کون پاکستان کی طرف سے کھیل رہا ہے اور اسکواش کے بورڈ میں کون کون ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے کھلاڑی محمد یوسف نے سنوکر میں ورلڈ کپ تو جیتا ہے، مگر آج وہ کیا ہے، کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کا تعلق کہاں سے تھا، کسی کو معلوم نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مختلف کھیلوں میں پاکستانیوں نے اہم مواقع پہ کمال کارکردگی دکھائی ہے، مگر پاکستان کی اکثریت آبادی کسی اور کھیل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتی۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی خواتین ہو یا مرد حضرات، بوڑھے ہو یا بچے، ہر بندے کی دلچسپی صرف اور صرف ایک کھیل میں ہے اور وہ کھیل ہے کرکٹ۔ پاکستانی عوام کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر کرکٹر اور خاص طور پر سپر سٹارز کی پوری سوانح عمری کا علم رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ہو سکے تو بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم جس سپر سٹار کا ذکر کرنے والے ہیں اس کی پاپولیرٹی اور باقی کھلاڑیوں کی پاپولیرٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باقی تمام کھلاڑیوں کو اگر شہرت ملی ہے تو وہ اچھے کھیل کی وجہ سے ملی ہے، مگر اس کھلاڑی کے حصے میں مشہوری اچھے کھیل کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے عظیم مذہب میں شامل ہونے کی وجہ سے بھی ملی ہے۔ آپ لوگ ٹھیک سمجھے، ہمارا آج کا پروگرام محمد یوسف پہ ہے، وہی محمد یوسف جس کا نام یوسف یوحنا تھا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ایک اہم ترین کھلاڑی تصور کیے جاتے تھے۔ اس نے کس طرح اور کیوں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کا مذہب منتخب کیا، آج ہم اس پروگرام میں آپ کو اس اہم راز کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد یوسف ایک عظیم بیٹسمین تھے اور ایک منفرد اسٹائل سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے کرکٹ کی تاریخ میں بہت سے ایسے میچز ہیں جس کے جیتنے کا سہرا محمد یوسف کے سر جاتا ہے۔ یہ بات بہت مشہور تھی کہ جس ٹیم میں محمد یوسف اور انضمام الحق جیسے کھلاڑی موجود ہو اس ٹیم کو ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ محمد یوسف کا بچپن لاہور کے گڑھی شاہو میں ریلوے کالونی میں گزرا۔ اپنی زبانی محمد یوسف کہتے ہیں کہ ریلوے کالونی میں بہت سے گھر کرسچین لوگوں کے تھے مگر مسلمانوں کے گھروں کی اکثریت تھی، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ میرا بچپن سے اٹھنا بیٹھنا کرسچین کے بجائے مسلم سے زیادہ تھا، مگر یہ بھی ایک اٹل حقیقت تھی کہ نوجوانی میں مجھے مسلم دوست بھی اپنے جیسے لگتے تھے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے ان میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ محمد یوسف کے بقول جب اس نے ایف سی کالج میں داخلہ لیا تو وہاں پر اس کی دوستی ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام جاوید انور تھا۔ جاوید انور پاکستانی کرکٹر سید انور کے چھوٹے بھائی تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار میں جاوید انور کے ساتھ سید انور بھائی کے گھر جایا کرتا تھا اور اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ سید انور بھائی کے گھر کبھی کبھار ہماری ملاقات ایک سابقہ کرکٹر ذوالقرنین بھائی سے بھی ہوتی تھی۔ ذوالقرنین بھائی سید انور بھائی کے دوست تھے اور کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد تبلیغی جماعت سے منسلک ہو گئے تھے۔
مگر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ سید انور بھائی کا جھکاؤ تبلیغی جماعت کی طرف نہیں تھا، بلکہ کئی بار میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ تبلیغی جماعت والے جب سید انور بھائی کے گھر آئے تو سید بھائی نے مجھے باہر بھیجا کہ انہیں کہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ مگر جب سید انور بھائی کی بیٹی کا انتقال ہوا تو میں نے سید انور بھائی میں بہت چینجنگ دیکھی۔ بہت کم وقت میں تبلیغی جماعت میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ اپنی زندگی کا اکثر وقت اس جماعت کو دینا شروع کر دیا۔ تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کے بعد ایک دفعہ سید بھائی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ، مگر اس نے اکثر مجھے کہا کہ یوسف، خدا سے یہ دعا روز مانگا کرو کہ مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھائے۔ اور میں نے بھی اپنا یہ معمول بنا دیا تھا کہ رات سونے سے پہلے میں یہ دعا مانگا کرتا تھا۔ کافی وقت گزر گیا اور میرا یہ معمول بنا رہا۔ میرا ایک دوست تھا جس کا نام وقار احمد تھا اور اس کا تعلق شیخ پورہ سے تھا۔ ایک رات میں نے یہی دعا مانگی اور سو گیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وقار احمد مجھے کہتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے ہو۔ میں سو کے اٹھا تو حیران تھا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ اللہ کی مرضی کہ ان ہی دنوں PIA اور نیشنل بینک کا میچ شیخ پورہ کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوا اور ہم میچ کھیلنے شیخ پورہ چلے گئے۔ میری ملاقات وہاں پر اپنے دوست وقار احمد سے ہوئی۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب میں نے وقار احمد سے ملاقات کی تو اس نے اسی خواب کی طرح مجھ سے حقیقت میں پوچھا کہ یوسف بھائی، سنا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے ہو۔ میں اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھ گیا تھا۔ شیخ پورہ سے واپسی پہ میں سیدھا کیولی روڈ گراؤنڈ سید انور بھائی سے ملنے گیا اور اسے سارا واقعہ سنا کر کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سید بھائی نے مجھے کلمہ پڑھایا اور مجھے گلے لگایا۔ میرا اور سید انور بھائی کا خوشی کا وہ موقع میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں مسلمان تو ہو گیا تھا اور تبلیغ سے منسلک بڑے عہدیدار جیسے طارق جمیل صاحب، عبدالوہاب صاحب وغیرہ سے ملتا رہتا تھا، مگر مجھے عبدالوہاب صاحب نے قبولیت اسلام کے اعلان کرنے سے روکا ہوا تھا۔ مجھے ان سب نے اور بالخصوص انضمام بھائی نے بہت پیار دیا۔ 2002 میں مسلمان ہو گیا تھا مگر اعلان ابھی تک نہیں کیا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ 2005 کی بات ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا سعودی عربیہ میں میچ ہونا تھا اور اس میچ کے سلسلے میں ہم سعودی عربیہ چلے گئے تھے۔ میچ تو نہ ہو سکا مگر تمام ٹیم عمرہ کرنے ضرور گئی۔ میں نے چونکہ ابھی تک اعلان نہیں کیا تھا اس لیے میں اور میری بیوی عمرہ کرنے نہیں گئے۔ میں نے بیوی کو خود سے فیصلہ کرنے کا اختیار دے رکھا تھا کہ آپ مسلمان ہونا چاہو یا کرسچین رہنا پسند کرو، آپ کی مرضی، مگر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مولوی فہیم صاحب جو رائے ون میں تھے، اس نے عالمگیر بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کے وقت مجھے اور میری بیوی کو حرم شریف لے جا کر عمرہ کرائے۔ اس طرح ہم آدھی رات کو گئے اور عمرہ ادا کر لیا اور کسی نے ہمیں پہچانا تک نہیں۔ پاکستان آ کر میں نے مولانا عبدالوہاب صاحب کی اجازت سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میری والدہ کو میرے مسلمان ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ والد صاحب شروع میں تھوڑا ناراض رہے مگر بہت جلد اس نے ناراضگی ختم کر دی۔ اس کو میں اللہ کا کرشمہ کہوں یا کیا کہوں کہ میں کرسچین ہونے کے باوجود میں نے اپنے بچوں کے نام مسلمانوں والے رکھے تھے۔ میری بیٹی کا نام اندیکا یوسف جبکہ بیٹے کا نام دانیال یوسف تھا، جو کہ مجھے چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، جبکہ اپنا نام میں نے یوسف یوحنا سے محمد یوسف رکھ دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اس جیسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، شکریہ۔